قصہ یوں ہوا کہ جو لوگ وقت لگانے جاتے تھے رائے مرکز، تو ان کی دو قسم کی جماعتیں بنتی تھیں۔ ایک جماعتیں وہ ہوتی تھی جو عمومی جماعتیں ہوتی تھیں اور وہ اللہ کے راستے میں جاتی تھی رائے سے مختلف علاقوں کے اندر، اور دوسری وہ جماعتیں ہوتی تھیں جو مشقی ترتیب پر، جو حضرات تھے آہستہ آہستہ سرایت کر رہے تھے دعوت اور تبلیغ کی محنت کے اندر، انہوں نے ایک ترتیب بنائی تھی۔ وہ ترتیب یہ تھی کہ رائے سے یہ لوگ پہلے جو جماعت مثال کے طور پر رائے سے تشکیل ہوتی تھی مختلف اوقات کے لیے، پہلے یہ چند ایک دن ابراہیم مرکز لاہور کے اندر جو تبلیغی مرکز ہے وہاں پر جاتی تھی، وہاں پر پھر یہ وہ ترتیب سیکھتی تھی، یہ جو نئی ترتیب مشقی حضرات نے شروع کی تھی، اور اس کے جو بڑھتے بڑھتے 11 پوائنٹس ہو چکے تھے، تو ان پوائنٹس پر 2 دن 3 دن جتنا بھی اس پر وہ مذاکرے ہوتے تھے، اور جو مذاکرے کرنے والے جو بزرگ ہوتے تھے ان کی عمریں 22 سال 25 سال 30 سال اتنی بڑی بڑی عمروں کے بزرگ وہاں پر ہوتے تھے، اور یہ بزرگ جو ہے نا وہ جن لوگوں کی تربیت کر رہے تھے وہ عام لوگ تھے۔ مثال کے طور پر عام لوگوں سے مراد اس میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے وقت لگائے ہوئے بزرگ بھی، مختلف بعض اوقات جو مراکز کے شورا کے ساتھی ہیں وہ بھی ہوتے تھے ان جماعتوں کے اندر۔ تو یہ جو 22 سال کا بزرگ ہے، 25 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، یہ مذاکرے کرتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے وقت لگائے ہوئے لوگوں کے ساتھ۔ ایک بڑا زبردست قصہ بھی، اچھا یہ مذاکرہ یہ کرتے تھے تعلیم کا ظاہر، تعلیم کا باطن، اور اس میں بڑے مشکل سے الفاظ ہوتے تھے کہ تعلیم کا ظاہر یہ ہے اور تعلیم کا باطن یہ ہے۔ عام تبلیغ کے اندر تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ موٹا موٹی بات ہوتی تھی، علم اور عمل کا جوڑ پیدا ہو جائے، اللہ کے وعدے وعدوں کا یقین۔ تعلیم کا مثال کے طور پر جو تعلیم ہوتی ہے فضائل اعمال وغیرہ سے، تو اس سے پہلے مذاکرہ ہوتا ہے کہ تعلیم کا کیا مقصد ہے، یہ علم عمل کا جوڑ پیدا ہو جائے اور وعدے وعدوں کا اللہ کا یقین پیدا ہو جائے، اور صحابہ کی زندگی جو ہے وہ عام ہو جائے، وہ زندگی کے مطابق ہماری زندگی بن جائے۔ لیکن یہ مشقی حضرات نے بڑا مشکل ایک ترتیب بنا دی تھی، اس میں 2 چیزیں تھی تعلیم کے اندر، ایک تعلیم کا ظاہر، ایک تعلیم کا باطن۔ تو وہ ہم نے بھی وہ الفاظ سیکھے تھے لیکن بھول گئے، بڑے مشکل تھے۔ تو قصہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان بزرگ 25 سال کا ہوگا تقریباً، تو اس نوجوان بزرگ نے ایک بزرگ کو کھڑا کیا جو وقت لگانے کے لیے اس ترتیب پر پھر رائے سے ابراہیم مرکز آئے تھے، منصیرہ مرکز کے ایک بزرگ تھے شورا کے۔ تو انہیں کھڑا کیا اور ان سے پوچھا جی آپ بتائیں تعلیم کا ظاہر، تعلیم کا باطن۔ تو وہ اپنی زبان میں انہوں نے ایک لفظ کہا، میں تھوڑا سا اس کو سلیس کر کے عرض کر دیتا ہوں اردو زبان کے اندر۔ انہوں نے بڑا ایک سخت قسم کا لفظ بولا لیکن میں ذرا سلیس کر کے بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میری جو ہے سورینوں میں اتنی طاقت نہیں ہے اتنے مشکل لفظ دہرانے کی۔ تو وہ لوگ ہنس گئے جو وہاں پر بہت سارے بیٹھے تھے۔ تو یہ میں ایک جسے کہتے ہیں نقشہ بتا رہا ہوں، اس طرح کے مذاکرے 2-3 دن تک ہوتے رہتے تھے۔ یہ جو نوجوان بزرگ تھے مشقی حضرات نے جو طے کیے تھے یہ وہاں پر کرتے تھے، وہاں سے پھر جماعت جاتی تھی اپنے رخ پر، پھر واپس آ کر جو ہے اسی ابراہیم مرکز میں کارگزاری سنا کے پھر جو ہے وہ رائے میں ڈالتے تھے۔
تو یہ صورتحال تھی. تو اس کے خلاف پھر وہاں جو ریوڑ کے ہمارے پرانے حضرات تھے، بزرگ تھے، وہ انہوں نے پھر بیانات پر، پہلے میں نے بیان میں عرض کیا تھا کہ مولانا محمد احمد صاحب بیان کرتے تھے ان کے خلاف، اور بہت سارے بزرگ ان کے خلاف تھے. مولانا طارق جمیل صاحب خلاف تھے ان کے. پھر مولانا کا ایک بیان شب جمعہ کا بیان تھا ابراہیم مرکز لاہور کے اندر. اس میں پھر مولانا نے زبردست قسم کی کھینچا تانی کی ان مشقی حضرات کی کہ تمہاری یہ حیثیت ہو چکی ہے، یہ جو تم نوجوان قسم کے بزرگ ہو، جوان قسم کے بزرگ ہو 25-30 سال کے، اور تم تربیت کرو گے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے لوگوں کی. تو اس طرح یہ باتیں ہوتی رہیں. اور مولانا طارق صاحب نے یہ بھائی کام وہی ہے جو انہوں نے فرمایا، مفہوم اس کا کہ جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آسان ترین 6 نمبر کے اندر اس کام کو آسان کر کے امت کے سامنے پیش کیا، وہی کام ہے. باقی یہ مشکل الفاظ اور مشکل جو ہے اس قسم کی چیزیں تبلیغ میں داخل کرنا کہ جس کو یاد کرنا بھی انتہائی مشکل اور اس کو سمجھنا بھی مشکل، الفاظ اتنے مشکل تھے. تو یہ تبلیغ کا اس کے اندر، اس بیان کے اندر انہوں نے یہی ان کا مفہوم مقصود یہی تھا کہ یہ تبلیغ کا مزاج نہیں ہے. تبلیغ کا مزاج سادگی ہے، زندگی کے اندر بھی سادگی، الفاظ کے اندر بھی سادگی، کہ جو عام پبلک، عام لوگوں کو سمجھ آ جائے. اور اس قسم کی مشکل ترتیب اور مشکل الفاظ تبلیغ میں داخل کرنا اور پھر استاد بن جانا بزرگوں کا اور ان کو کام سکھانا. تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بڑا سخت قسم کا بیان وہاں پر اس وقت فرمایا. تو بہرحال ایک مہم چل چکی تھی مشقی حضرات کو کنارہ کرنے کی دعوت اور تبلیغ کے اندر. تو یہ اپنی پیک کو پہنچی سن 2004 کو. اس کے اندر جو مختلف علاقوں کے پھر جوڑ بھی ہوئے، اور ایونٹ کے اندر جو 3 دن کا یہ جو 18 حلقے ہیں پورے پاکستان جس میں تقسیم ہے دعوت اور تبلیغ کے انتظامی لحاظ سے، اور اجتماعات بھی اسی کے لحاظ سے ہوتے ہیں. 4-4 5-5 حلقے جو ہے وہ آتے ہیں. 2 اجتماع ہوتے ہیں تو ایک صوبے سے 4-5 حلقے، دوسرے صوبے سے تو یہ پھر 8-9 حلقے ایک اجتماع میں ہو جاتے ہیں، 8-9 دوسرے میں ہو جاتے ہیں. تو وہ جو پھر حلقہ وائز جوڑ ہوتے تھے رائیونٹ کے اندر 3 دن کا مرکز میں، تو اس 3 دن کے جو جوڑ تھے ان کے اندر پھر یہ کافی افراتفری ہوئی، اور لوگوں نے کہا ہمیں وہی کام چاہیے کہ جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا تھا، اور مولانا الیاس امت کو دے کر گئے. ہمیں اسی کام کی ترتیب چاہیے، 6 نمبر کی ترتیب چاہیے. یہ 11 نمبر کی ترتیب ہم کو نہیں چاہیے، نہ یہ ہم یاد کر سکتے ہیں اور نہ ہم اس کو پھیلا سکتے ہیں. مشکل ترتیب ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ نے کی یہ ترتیب ختم ہوئی، اور کام جو ہے وہ اپنے پرانے مزاج کے اوپر بحال بلکہ نہیں کرنا چاہیے، کام جاری تھا. لیکن یہ ترتیب جو مشقی تھی یہ آہستہ آہستہ اللہ نے کیا کہ پھر یہ دعوت تبلیغ سے فارغ ہوگی. تو اب وہی جو ان کی باقیات ہے مشقی حضرات کی، تو اس وقت جو ہمیں آوازیں نظر آ رہی ہیں تو یہ وہی مشقی حضرات ہیں.